انا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال امرني النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم على بدنه ونتصدق بلحمها وجلودها وجلتها. جناب علی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کی قربانی کے جانور میں کھڑا ہو جاؤں، نگرانی کروں. نبی علیہ السلام 100 اونٹ لائے تھے قربانی کے لیے. 100 اونٹ اپنے حج کے موقع پر قربانی کے لیے لائے تھے. اس سے اندازہ کریں کہ قربانی کا عمل کتنا محبوب ہے، کتنا محبوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا سرمایہ آپ نے جانوروں پر لگا دی اور 100 اونٹ لے کر آئے. 63 اونٹ آپ نے حج کے موقع پر اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی جو 37 اونٹ تھے جناب علی نے ذبح کیے. تو یہ 100 اونٹ تھے ٹوٹل جو آپ لائے تھے. فرمایا علی کو تم ان کی نگرانی کرو اور حکم دیا نہ تو صدقہ بلحمھا کہ اس کے گوشت کو میں صدقہ دے دوں ان جانوروں کے، وہ جلودھا اور ان کے چمڑے کو بھی، وہ جلتھا اور جو اوپر جو کپڑا وغیرہ ہوتا ہے اونٹ کی کوہان پر یا اس کی پشت پر سواری کے لیے، بیٹھنے کے لیے یا اور مقاصد کے لیے جو تھیلا یا کپڑا لٹکایا جاتا ہے اس کو بھی صدقہ دے دو. ان میں سے کسی چیز کے ہم مالک نہیں ہیں، یہ جانور اللہ کی رضا کے لیے ہے. اس کے سارے جو متعلقات ہیں ان سب کو صدقہ دے دو. ہاں جو گوشت ہم کھا سکیں گے وہ ہم کھائیں گے اور باقی جو گوشت ہے فقراء حرم میں وہ تقسیم کر دو. وہ اللہ اعطی الجزار منها شیئا، اور جو قصاب ہے جس نے ان اونٹوں کو ذبح تو اللہ کے پیغمبر نے کیا اور جناب علی نے کیا، باقی ان کے ٹکڑے کرنا، ان کی بوٹیاں بنانا یہ قصاب نے سارا کیا تھا. فرمایا کہ ان میں سے کوئی چیز قصاب کو اجرت کے طور پر نہ دو. یعنی قصاب سے یہ کہا جائے کہ تم یہ ذبح کرو، کھال آپ کی ذبح کرو 10 کلو گوشت آپ کا نہیں، یہ ساری کھال گوشت جو متعلقات ہیں سب صدقہ ہوگا. فرمایا کہ اجرت ہم اپنی طرف سے دیں گے. وقال نحن نعطیہ من عندنا، قصاب کی اجرت اپنی طرف سے ہم دیں گے، وہ الگ ادا کریں. جانور کی کوئی چیز اجرت میں جو ہے وہ دفع نہیں کی جائے گی، عطا نہیں کی جائے گی، اجرت اپنی طرف سے ہم دیں گے. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو جانور ذبح کیے جائیں گے اس سے آپ خود کھا سکتے ہیں جس قدر کھانا چاہیں، اور 2-3 دن جو وہاں مقیم ہیں اپنے لیے اسٹور کر لیں اور باقی جو گوشت ہے اسے تقسیم کر دیں. اور جو جزار ہے اسے اجرت الگ سے دی جائے، نہ کہ جانور کے کسی شے کو اجرت کے طور پر استعمال کیا جائے.